شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایتی رحم و کرم والے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، مسجد اقصی کی جانب، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ان کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ پیغام دیا کہ اے بنو اسرائیل میرے سوا کسی اور کو کارساز نہیں بنانا، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ سورہ بنو اسرائیل جس کی آج انشاءاللہ ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں اور تفسیر، اس کی ابتدائی آیات واقعہ معراج سے متعلق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی، اور مکہ مکرمہ میں جو بظاہر آپ کے حمایتی تھے، جن کی آپ کو سپورٹ ملا کرتی تھی اور جن کے ذریعے سے آپ کو تحفظ ملا کرتا تھا، وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے، اور مکہ کی رئیس خاندان آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان تینوں کا انتقال یک کے بعد دیگرے 3 دن پہلے ایک کا ہوتا ہے اور 3 دن بعد دوسرے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 49ویں سال کو عام الحزن، غم کے سال سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی زبانیں اور ہاتھ جو ابو طالب کے ڈر سے ابھی تک رکی ہوئی تھی، اب انہیں کسی کا کوئی ڈر نہ رہا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے پر اور زیادہ جری بن گئے۔ آپ علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر طائف کی طرف چلے گئے کہ یہاں کے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، شاید وہاں کے لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی دعوت کا مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اوباش لڑکوں کو مسلط کیا جن ظالموں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، آپ علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے۔ تفصیل کا موقع یہاں پر نہیں ہے۔ آپ انہی غموں اور پریشانیوں میں جھور رہے تھے اور مصیبتوں کے پہاڑ برداشت کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ اس واقعے کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 سٹیج ہیں۔ پہلا سٹیج معراج کا مسجد حرام سے لے کر، خانہ کعبہ سے لے کر، مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک ہے۔ اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں رات کو لے جانا، رات کا سفر کرنا۔ دوسرا سفر کا مرحلہ وہ مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک کے سفر کو ہے، اس کو معراج کہتے ہیں، اور معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ اب یہ سفر سیڑھی کے ذریعے سے ہوا، وہ کیسی سیڑھی تھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، یا دوسری روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی حطیم میں تھے کہ فرشتے آئے، جبریل امین اور ان کے ساتھ دیگر کچھ فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا، آپ کو چاہے زمزم پر لے جایا گیا، جہاں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر کو باہر نکال کر سونے کی تشت میں رکھ کر اس کو دھویا گیا، پھر واپس اس کو اپنی جگہ رکھا گیا اور سینہ مبارک کو سل دیا گیا، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ایک براق پیش کیا گیا، اور براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ براق ایک ایسی سواری تھی جو گدھے سے تھوڑی اونچی اور خچر سے نیچی تھی، اس کی نگاہ وہاں پڑتی
جہاں اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نگاہ پڑتی۔ راستے میں پہاڑ آتے تو قدموں کو اٹھا لیتا، پہاڑ ہٹ جاتے تو قدموں کو چھوڑ دیتا۔ کچھ ہی سیکنڈوں میں براق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ پہنچا دیا، جہاں آلریڈی تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ پہنچے، صفیں درست ہوئی، آپ کو امامت کے لیے بڑھایا گیا، آپ نے تمام تر انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ امامت سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ پیالے پیش کیے گئے، شراب کا پیالہ، دودھ کا پیالہ اور اسی طریقے سے شہد وغیرہ کا پیالہ۔ آپ علیہ السلام نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا۔ جبریل امین نے کہا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو چنا، اگر آپ شراب کے پیالے کو اٹھاتے لغوت امتک، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا آسمانوں پر۔ پہلے آسمان پر آپ پہنچے، فرشتوں نے دریافت کیا کون؟ جبریل امین نے کہا میں ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا انہیں یہاں پر بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے کہا ہاں۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور مرحبا بالاخ الصالح والنبی صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا گیا۔ یہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حسب سابق فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہاں سے آگے آپ علیہ السلام تیسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کی ملاقات اعیاہما حضرت عیسیٰ، یحییٰ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں بھی آپ کا استقبال کیا جاتا ہے اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر بھی آپ کا استقبال فرشتے کرتے ہیں اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ عربی میں اس کا ایک شارٹ کٹ لفظ ہے، آپ یاد رکھیں گے اعیاہما، اس سے آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ الف سے آدم، عین سے عیسیٰ اور یحییٰ، یا سے یوسف، اور پھر اس کے بعد الف سے ادریس، اور پھر اس کے بعد ہا سے ہارون، میم سے موسیٰ، الف سے ابراہیم۔ ات پہ روز یاد نہ تیتیا ذہن یہ انور شاہ کشمیری روزن کی اتھی پہ روز یاد، ٹھیک ہے؟ تو اس ترتیب سے آپ کو یہ نام یاد رہیں گے، اعیاہما، اس ترتیب سے آپ کو یہ نام یاد رہیں گے اور آپ کے لیے سہل ہو جائے گا ناموں کا یاد رکھنا۔ بہرحال وہاں سے آگے آپ علیہ السلام کا سفر کہاں تک ہوتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جہاں آپ کو عرش پہ بلایا جاتا ہے اور ہزاروں نور کے پردوں کو کراس کر کے مقام قاب قوسین پر آپ پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات میں آپ علیہ السلام کو 3 تحفے دیے جاتے ہیں، ایک 50 وقت کی نماز، دوسرا جو بھی اس امت کے اندر شرک نہ کرے اس کی بخشش، اس کی بخشش، اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی جاتی ہیں۔ واپسی میں موسیٰ علیہ السلام دریافت کرتے ہیں کیا ملا؟ فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں۔ کہا میں نے اس امت سے زوا کرتی میں نے زپہرن 50 کا بیرگن پڑھنائی۔ چنانچہ تخفیف کی گئی، آپ بارگاہ خداوندی میں واپس ہوئے، 45 کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ انتنا، پھر 40، بہرحال پھر اسی طریقے سے آتے جاتے 35، 30، 25، 20، 15، 10 اور لاسٹ میں 5۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس، بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے شرم آتی ہے۔ یہ اللہ کو منظور ہی تھا 5 نمازیں، نہیں تو شرم پہلی بار بھی آ سکتی تھی، دوسری بار بھی آ سکتی تھی، تیسری بار بھی آ سکتی تھی، اللہ کو منظور ہی تھا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا جو 5 پڑھے گا ثواب اس کو 50 کا دوں گا، اس لیے اس امت پر ہی 5 نمازیں فرض ہوگی لیکن ثواب 50 کا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نہیں تو 24 گھنٹے میں اگر ہم پر 50 نمازیں فرض ہوتی، ہر آدھے گھنٹے کے بعد 4 وقت 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں نماز، آپ خود سوچے شنگ تھکا ہوا کاروبار ہکو کرت کچھ کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں، بلکہ پور وریس تروی پڑھیں اس نے رمضان سے مز پڑھیں
بیس نا 20 رکٲژ پرٕنۍ کینٛہہ 50 کٔرۍتو ڈبل 100 رکٲژ ٲس پرٕنۍ ترٲوی. یہ چھِ آز سٲنۍ ماشاء اللہ ییٖتیٛاہ حنفی چھِ تِم چھِ رمضانس منٛز سٲری اہل حدیث آسان بنیمٕتۍ. اوترٕ اوسُس پرٛژھان دریافت کران کس تام مےٚ ژلنہٕ وٲلۍ کُم مےٚ حظ چھِ حنفی سٲری تِم چھِ روزدٔری منٛز بنان اہل حدیث. یُتھُے رمضان مۄکلیو پتہٕ چھِ بیٚیہِ واپس حنفی آسان پتہٕ چھِ آسان اہل حدیثن لیکھت ژاران. تو یہ چھُ گڑبڑ. بہرحال پھر 100 رکعتیں تراویح پڑھنی ہوتی ہے 100 رکعتیں فرض اور چھوڑتا بھی انسان تو گنہگار ہو جاتا ہے. اللہ کا کرم ہوا اس سفر کو سفر اسراء سے اور سفر معراج سے تعبیر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. واپس تشریف لانے کے بعد کفار مکہ نے حسب سابق تکذیب کی, جھٹلایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی, اس لیے وہ صدیق کہلائے. کیا صدیق؟ ایک ہے صدیق, صدیق کے معنی آتے ہیں دوست. ابو بکر صدیق تو تھے ہی لیکن وہ صدیق کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ صدیق تھے. اس لیے صدیق کہنا درست نہیں, ابو بکر صدیق بلکہ کیا شونن صدیق یعنی تصدیق کرنے والا, جنہوں نے بغیر کسی تذبذب کے پہلے مرحلے میں فوراً کہا جو کچھ یہ پیغمبر کہتے ہیں سچ کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں, اور انہیں تصدیق کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا. عقل پرست لوگ یہ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا اس کا 1400 سال پہلے, جب ہم نے یہ مانا کہ یہ وہی ایک سیکنڈ کے اندر آسمانوں سے ایک فرشتے نے لائی, تو جب جبریل امین آ سکتے ہیں جو رتبے میں کم تر ہیں, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں لے جا سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر؟ اللہ تو اس بات پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ زمین و آسمان کے ہزاروں لاکھوں سال کے فاصلے ہوں, کروڑوں سال کے فاصلے ہوں, اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو ایک سیکنڈ کے اندر وہ یہاں سے وہاں پہنچا سکے. ایک مثال, اگر آج سے 100 سال پہلے یا 500 سال پہلے کوئی کہتا ہے بھائی یہاں سے سعودی عرب یا امریکہ پیغام جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر 1 منٹ کے اندر پہنچ گیا, مانتا کوئی؟ کیا ونان ڈیلیو میں 4 رٮ۪تھ لگن کم سے کم, اگر کاوس نش تہِ سوٗزِو تٔمِس تہِ لگن 2-3 رٮ۪تھ, یہ چھُ ناممکن. لیکن پھر بعد میں تار ایجاد ہوئی اور پھر اس کے بعد دیگر ڈاکے ایجاد ہوئے, پھر ای میل وغیرہ, اور اس وقت آپ کوئی بھی انسان ایک سیکنڈ کے اندر یہاں سے وہاں پر پیغام پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں کہ وہ سیکنڈوں کے اندر ایک انسان کو یہاں سے آسمانوں تک لے جائے. اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا, یقیناً وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کی داستان سنائیں گے, بنو اسرائیل کی تباہی کی داستان. بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جس عظمت سے جس علم سے نوازا تھا اور نبوت کی دولت سے نوازا تھا ان کے خاندان کو, اس کی تفصیلات آپ نے پیچھے پڑھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, سارے جہاں والوں پر تم کو میں نے فضیلت بخشی. علم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اور نبوت بھی ان کے گھروں کے اندر جگہ جگہ تھی, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی. اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی تباہی کے فیصلے ہوئے. بڑے ہردرم قسم کے لوگ تھے, اور آپ نے ان کی ہردرمی کی داستانیں سورہ بقرہ کے اندر 9ویں سپارے کے اندر بار بار پڑھی. تو پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تورات کے اندر ان سے وعدہ لیا گیا تھا, احکام خداوندی کو مانو گے تو ٹھیک, نہیں تو تم پر ایسے دشمن مسلط کر دوں گا جو تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان پر سب سے پہلے ایک دشمن کو مسلط کیا, بخت نصر کو. بخت نصر کے بارے میں آتا ہے جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے, آپ جانتے ہیں 22ویں سپارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کس طریقے سے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا. 1 سال تک ان کی وفات کے بعد بھی بیت المقدس کی تعمیر پر جنات لگے رہے, اور جنات سمندروں کے اندر غواص غوطہ مار کر وہاں سے موتی نکال کے لاتے, سونے اور چاندی, اور نہ معلوم. ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ 3 لاکھ گاڑیوں پر بخت نصر نے سونا لاد کر بیت المقدس سے بابل لیا. 3 لاکھ گھوڑا گاڑیوں پر اس زمانے کے اندر اس نے سونا لاد کر وہاں سے بابل لیا. واللہ عالم اب اس کی صحت کیا ہے روایت کی, لیکن اتنا آتا ہے اتنا اس نے زبردست حملہ کیا کہ شہر کو زمین کے ساتھ ہموار کر دیا, مردوں کو سب کو قتل کر دیا چن چن کر. 587 قبل مسیح, آج 2024 ہے, یہ جو 2024 ہے عیسوی تاریخ کہتے ہیں جارجین کیلنڈر. 2024 کے ساتھ آپ 587 اور جوڑ لیجئے تو تقریباً مان کے چلیے آج سے 2700 سال پہلے
بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور اتنا بھیانک حملہ کیا کہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نام و نشان نہیں رکھا کہیں پر، سارے مردوں کو قتل کر دیا چن چن کر، عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو ساتھ لے لیا اور ان کو بابل کے اندر غلامی میں لگایا۔ لیکن بخت نصر اتنا بڑا ظالم ہو کر عورتوں اور بچوں کو اس نے بھی نہیں مارا تھا۔ آج کل کے جو اسرائیلی ہیں یہ بخت نصر سے بھی بڑے ظالم ہیں، کیونکہ 15,000 بچوں کو ابھی تک یہ غزہ کے اندر شہید کر چکے ہیں اور 10,000 کے قریب عورتوں کو۔ 70% شہید ہونے والے صرف عورتیں اور بچے ہیں غزہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد 70 سال تک تقریباً یہ اسی حال میں رہے۔ 549 سال قبل فارس کا ایک بادشاہ تھا، سائرس اس کا نام تھا، 549 نہیں 539، سائرس اس کا نام تھا، اور کچھ کتابوں میں خورس اس کا نام آتا ہے۔ وہ حملہ کرتا ہے ان پر 539 قبل مسیح۔ واپس وہ بخت نصر جب مر جاتا ہے تو جو بابل کی حکومت بیت المقدس پہ حکومت کرتی ہے، یہ فارس کا بادشاہ آ کے اب ان بابل پر حملہ کرتا ہے، بیت المقدس وغیرہ پر حملہ کرتا ہے، بخت نصر کی پوری مملکت پر، اور اس نے اعلان کیا کہ میں یہودیوں کو غلامی سے نجات دلاتا ہوں، سب جا کر بیت المقدس کے اندر بچ جائیں، یہ چلے جائیں اور وہاں پر اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیں۔ چنانچہ 15-20 سال میں انہوں نے اپنا ہیکل سلیمانی وہاں پر تعمیر کیا۔ دن گزرتے گئے تقریباً 500 سال اسی طریقے سے گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ ان کو پھانسی پر چڑھانے کی پوری کوشش کی، کہیں یہ ہمارے مذہبی اقتدار نذرانوں کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو زبردست طریقے سے ستایا گیا، بہت زیادہ ستایا گیا، ان کو جنگلوں پر رہنے پر مجبور کیا گیا، تاکہ یونانی سلطنت نے عیسائیت کو قبول کیا۔ جب یونانی سلطنت نے عیسائیت کو قبول کیا تو گویا کہ اب عیسائیت روم کے اندر پھیل گئی، یونان کے اندر پھیل گئی۔ جب عیسائیت پھیل گئی تو عیسائیت ایک طاقتور مذہب بن گیا۔ پھر ایک عیسائی بادشاہ اٹھتا ہے ٹائٹس، سن 67 عیسوی کے اندر، آج 2024، سن 67 عیسوی کے اندر ایک ٹائٹس نامی عیسائی بادشاہ اٹھتا ہے اور وہ ان پر خطرناک قسم کا حملہ کرتا ہے، اسی قسم کا جیسا کہ بخت نصر نے کیا تھا۔ اس نے 10 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، عورتوں کو بچوں کو بری طریقے سے اس نے تہہ تہہ کیا۔ چنانچہ اس کے بعد یہی سلسلہ رہا، بیت المقدس ایک ویران شہر کی حیثیت سے رہا اور عیسائی بیت المقدس پر قابض رہے تقریباً مان کے چلیے آپ 500-550 سالوں تک۔ لیکن یہ بیت المقدس کی تعظیم نہیں کرتے تھے، چونکہ ان کے لیے یہاں قابل تعظیم اصلی جو ہے وہ بیت اللہ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک الگ جگہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے شہر کو فتح کرتے ہیں تب جا کر یہاں پر عیسائی حکومتوں کا خاتمہ ہوا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 500 سال کے بعد صلیبی دوبارہ حملہ آور ہو کر بیت المقدس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ پھر 1187 عیسوی کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ایک تحریک اٹھاتے ہیں اور بیت المقدس کو عیسائیوں سے اور ان ظالموں کے قبضے سے آزاد کراتے ہیں۔ سلسلہ چلتا رہا 1948 تک اور 1917 تک۔ 1917 میں ایک برطانوی کمانڈر جو ہے باضابطہ طور پر اس کو عثمانی سلطنت کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے، لیکن تب بھی مسلمانوں کی حکومت وہاں پر رہتی ہے۔ 1948 میں اسرائیل کا وجود عمل میں آتا ہے، تب بھی یہ بیت المقدس کا ایریا جو ہے اردن کے زیر قبضہ رہتا ہے، تاکہ 1967 میں عرب اسرائیل کی جنگ کے اندر بیت المقدس پہ باضابطہ طور پر یہودیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ 1948 ہی سے مان لیجیے اصل ان کا قبضہ تھا، تو 1967 سے لے کر بیت المقدس وغیرہ یہ تب سے لے کر آج تک پچھلے 50 سال سے، یا یوں کہہ لیجیے اصلی 70 سال سے یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اور اس وقت بھی وہی صورتحال۔ اگرچہ اس وقت بیت المقدس کی دیکھ بھال اور نگرانی جو ہے اردن کا ایک اوقاف کا ادارہ کرتا ہے، لیکن اصل قبضہ چاروں گیٹوں پر ہر طرف سے فوج جو ہے وہ اسرائیل کی ہے، اور دیکھتے ہی کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا گولی مار دینے کا حکم ان کو ہے۔ اس لیے جو بیچارے وہاں پر نماز پڑھتے بھی ہیں، واقعتاً جسے کہتے ہیں تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنا، وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیت المقدس کو جلد از جلد ان ظالموں کے قبضوں سے آزادی دلائے۔ قرآن کریم نے بنو اسرائیل کی بربادی کی ساری داستان اور ان کی تباہی کی داستان ان آیات میں ذکر کی۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
اسرائیل، اور ہم نے صاف طور پر بتا دیا تھا بنو اسرائیل کو فی الکتاب، کتاب میں یعنی تورات میں، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے 2 بار، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے، فاذا جاء وعد اولاہما، پس جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا، بعثنا علیکم عبادا لنا، بھیجے ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے، اولی بأس شدید، جو سخت قسم کے جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، پس وہ گھروں میں گھس گئے، وکانا معدم مفعولا، اور اس وعدے نے تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ یہ بخت نصر کی طرف سے اشارہ ہے، جس نے یہاں پر اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سارے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا، شہر کو بالکل اجاڑ دیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تم کو ان پر غلبہ عطا کیا، تمہیں ایک چانس اور ایک موقع فراہم کیا گیا دوبارہ۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں زیادہ بڑے لشکر والا بنایا۔ یہ اشارہ ہے پھر سائرس کی طرف، جس نے 539 میں پھر بابل پر حملہ کیا اور یہودیوں کو آزاد کرا کے بیت المقدس میں دوبارہ بسایا۔ خورس فارس کا بادشاہ تھا، یہ اس کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلا کرو گے تو اپنے لیے بھلا کرو گے، وان اسأتم، اور اگر برا کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے، فاذا، اس کا وبال بھی تمہیں کو سہنا پڑے گا۔ فاذا جاء وعد الآخرۃ، پس جب آئے گا دوسرا وعدہ، لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے، پس جب آئے دوسرا وعدہ، آیا دوسرا وعدہ یا آئے دوسرا وعدہ، لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑیں، ولیدخلوا المسجد کما دخلوا اول مرہ، اور تاکہ وہ مسجد کے اندر یعنی مسجد اقصی میں داخل ہوں جیسے کہ وہ پہلے بار داخل ہوئے تھے۔ یہ دوسری بار اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب ٹائٹس رومی نے ان پر حملہ کیا یہودیوں پر، اور شہر کو اجاڑ کر کے رکھ دیا، 10 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس جگہ ان کو غلبہ حاصل ہو اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ 100 سال تک اس موقع پر یہ جنگلوں کے اندر ویران پھرتے رہے جب ان کو ٹائٹس رومی نے بھگایا وہاں سے۔ عسى ربكم ان يرحمكم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، وان عدتم عدنا، اور تم اگر وہی عمل کرو گے تو ہم بھی ویسا ہی سلوک کریں گے۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ چنانچہ ان کے اندر یہ جو بیماری رہی، اللہ کے احکام کو توڑنا اور رسولوں کے ساتھ دشمنی کرنا اور سرکشی کرنا، اسی کا نتیجہ دیکھ لیں آپ۔ یہ تقریباً اپنی تاریخ کے مجموعی دور کے اندر اکثر زمانے کے اندر یہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، اور پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پہلے ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، ان کے قبائل کو، بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ کو۔ حضرت عمر فاروق نے جزیرۃ العرب کو ان سے خالی کرایا، خیبر کو ان سے خالی کرایا گیا، ملک شام میں آ کے بسے۔ تب سے لے کر 1400 سال یا 1350 سال تک یہ دربدر کی زندگی گھومتے رہے، کچھ تھائی لینڈ کے اندر، کچھ ہالینڈ کے اندر، کچھ سوئٹزرلینڈ کے اندر، کچھ برطانیہ میں، کچھ اسپین میں، اور کچھ امریکہ نیو یارک کے اندر زیادہ یہ لوگ بستے ہیں، اور کچھ اصفہان ایران کے اندر بستے ہیں۔ ان کی کوئی مملکت نہیں تھی۔ پھر 1948 میں ایک فوجی کالونی، ایک چھاونی کے طور پر امریکہ اور یورپی طاقتوں نے اس کو یہاں پر لا کر بسایا، اور اپنے مفادات کے تحفظ کی غرض سے، تاکہ مشرق وسطیٰ کے اندر کوئی ایسی طاقت سر نہ ابھارے جو دوبارہ سے عیسائیتی دنیا کا، یورپی دنیا کا خاتمہ کر دے، صلیبی دنیا کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے ایک فوجی چھاونی کے حیثیت سے ان کو وہاں پر بسایا گیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر امریکہ وغیرہ ان سے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لے تو ایک ایران کے سربراہ نے بیان دیا تھا، عالم اسلام سے صرف ان پر ایک ایک بالٹی پانی ڈال دے تو یہ ڈوب کے غرق ہو جائیں گے۔ ان کی صرف اتنی حیثیت ہے، یہ ان کی ایک فوجی چھاونی ہے، ورنہ ان کی پرسنل کوئی طاقت نہیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، یہدی للتی، ایسے راستے کی جو کہ درست ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری سناتا ہے اہل ایمان کو جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان اپنے لیے بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان اپنے لیے بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے ہی بڑا جلد باز، یعنی تھوڑی سی مصیبت آئے وہیں دیکھا خدا موت ہی تھی اس بہتر، وہیں دیکھا خدا موت ہی تھی اس بہتر۔ مفید الطالبین میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک لکڑہارا جا رہا تھا لکڑیاں اٹھائے ہوئے، پسینے سے شرابور، اور بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ خدایا وہیں سوزتم موت ہے، خدایا وہیں سوزتم موت ہے، تا اس کو استعمال برونٹتے میسیز بوزمت دن کچھ شکل مجھ سے اسرائیل موت دن مکد مجھے موت، میں نے موت نہیں مانگی جب موت آئی سامنے سے۔ تو وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، جب موت سچ میں آ جاتی ہے پھر انسان کہتا ہے نہیں میں نے موت کب مانگی، اور انسان ہے ہی جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، ہم نے بنایا دن اور رات کو دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا سو ہم نے مٹا دیا، بے نور کر دیا رات کی روشنی کو، وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ، اور دن کی نشانی کو ہم نے بنایا دیکھنے کے لیے، لتبتغوا فضلا من ربکم، یعنی رات کی تاریکی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اور دن کی روشنی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اگر رات کی تاریکیاں نہ ہوں تو لوگ آرام نہ کر سکتے، اور دن کی روشنی نہ ہو تو لوگ کچھ کما نہ سکتے۔ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کی روزی کو تلاشو۔ ولتعلموا، اور رات اور دن کا سسٹم، اس کا کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں ان کے ذریعے سے تم اپنے ہفتوں کی گنتی کرتے ہو، اپنے مہینوں کی گنتی کرتے ہو، سال کا حساب لگاتے ہو، مہینے کا حساب، اور تاکہ تم جان جاؤ سالوں کا حساب، سالوں کی گنتی، والحساب، اور مہینوں کا حساب۔ وکل شیء فصلناہ تفصیلا، ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اب قرآن نے اس چیز کو بیان کیا، دور حاضر کی دہریت والی دنیا کیا بولے گی؟ وہ یہ بولے گی نہیں یہ ایک آٹومیٹکلی سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا بجا، یہ آٹومیٹکلی سسٹم نہیں چل رہا ہے چاند و سورج کا، دن اور رات کا، یا بادلوں کا، بارشوں کا، یہ سارا کا سارا سسٹم میرا بنایا ہوا ہے، میں نے ہی ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا تمہارے لیے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سامنے رکھ دیں گے ہم قیامت کے دن، کتابًا یلقاہ منشورا، اس کے نامہ اعمال کو، وہ اسے کھلا ہوا دیکھ لے گا، اس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ آپ جانتے ہیں نا جس چیز کو کسی کے گلے کا ہار بنا دیا جائے تو یہ ایک قسم کا کنایہ اور محاورہ ہوتا ہے، وہ چیز انسان سے جدا نہیں ہوتی ہے، انسان کے اچھے اعمال ہوں یا انسان کے برے اعمال ہوں، گویا کہ ایک قسم کا گلے کا ہار ہے۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھا صلہ ملے گا، برے اعمال ہیں اور توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ رچن تو اس صورت میں اس کے لیے وہ وبال جان بھی بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے سارے کے سارے برے اعمال کا وہاں پر وہ خود مشاہدہ کرے گا۔ اقرأ کتابک، اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنے لیے حساب لینے کے لحاظ سے کافی ہے، مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے خود جو کچھ کیا ہے وہ اس میں لکھا ہوا دیکھ لے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص سیدھی راہ پر چلے گا تو اس کو سیدھی راہ پر چلنے کا فائدہ اپنی ذات کو ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو شخص گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی خود اس کی اپنی ذات پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین، اور نہیں ہم عذاب دینے والے ہیں، حتی نبعث رسولا، جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ مفہوم صاف ہے کہ قیامت کے دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، استاد شاگرد کے شاگرد استاذ کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کام آئیں گے، یا یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہمارے آباء و اجداد اتنے نیک انبیاء وہ ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ نے کہا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مشرکین بھی کہتے تھے ہمیں ہمارے بت بچا لیں گے، اللہ نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور نہیں ہم عذاب دینے والے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں۔
یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ قومیں اگر ایسی ہوں جہاں تک دین کی دعوت پہنچی نہیں تو ان کو عذاب ہوگا یا نہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ ان کو عذاب ہوگا، کیوں؟ اللہ نے عقل دی تھی، دماغ دیا تھا، خود اپنے دماغ سے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کر سکتے تھے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا اور بہت سارے مفسرین نے اس کو راجح قرار دیا، وہ یہ کہ جس قوم تک اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچی نہیں، کبھی بھی دین کی دعوت پہنچی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے، کیوں؟ خود قرآن کہتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کی تباہی کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیها، ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہاں پر نافرمانیاں مچاتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ایک ڈسپلن کے تحت، سٹیپ بائی سٹیپ ایک نظام کے تحت چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی ہے کہ فلاں شخص میری نافرمانی پہ ڈٹا ہوا اور یہ کبھی میرا فرما بردار نہیں بنے گا، لیکن اللہ اس کو ہلاک نہیں کریں گے ایسے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ساری فارملٹیز جو ہیں ان کو پورا کریں گے۔ وہ کیا؟ قرآن نے کہا مترفیہا، عیش پرست لوگ جو اپنی سرکشی کے اندر غرق ہوتے ہیں، جب ہم ان کی تباہی کا ارادہ کرتے ہیں، مطلب ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ نہیں مانیں گے، تو پھر ہم فارملٹیز پوری کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے رسول کو بھیجا، رسول نے ان کو دعوت دی، وہ مانے تو سبحان اللہ، نہیں مانے تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات میں ڈالا۔ اچھے حالات سے شاید شکر گزار بن جائیں، اور برے حالات میں شاید ہی گڑ گڑائیں اور لعلہم یرجعون، شاید کہ باز آ جائیں۔ جب وہ نہیں آتے ہیں باز، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فحق علیہ القول، حجت پوری ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، ہمارے احکام کے نافرمانی کی وجہ سے ہم ان کو پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اجاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا۔ وکفی بربک بذنوب بعبادی خبیرا بصیرا، آپ کا رب ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا، کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، جو شخص دنیا کی بھلائی کا طلبگار ہو، عجلنا له، تو ہم اس کو دنیا کی بھلائی دے دیتے ہیں، فیہا، دنیا میں ہی، کتنی؟ ما نشاء، جتنی وہ چاہے، نہیں، ما نشاء، جتنی ہم چاہیں۔ کیا؟ ہر ایک چاہنے والے کو نہیں، جس کو ہم چاہیں، لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کا ٹھکانہ آخرکار جہنم قرار دیتے ہیں، یصلاھا، وہ داخل ہوگا اس جہنم کے اندر، مذموماً، برے حال میں، مدحوراً، دھتکارا ہوا۔ دیکھیے انسان دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، من کانا یرید العاجلۃ، جو دنیا کے اندر عروج کے طلبگار ہوتے ہیں، خواہ وہ طاقت کے ذریعے سے ہو یا دولت کے ذریعے سے ہو، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکش قسمک، کینچ تم جو آخرت کے طلبگار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کے تو کیا کہنا، ان کا اگلی آیت کے اندر تذکرہ آ رہا ہے، لیکن جو دنیائے مردار کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہیں دنیا میں ہی دے دیں گے، عجلنا لہو، کتنا؟ جتنا تو چاہے گا، تو چاہے گا مجھے زمین و آسمان کی ساری حکومت مل جائے، نہیں، جتنا ہم چاہیں گے۔ ما نشاء، کیا ہر ایک چاہنے والے کو دے دیں گے؟ نہیں، لمن نشاء، جس کو ہم چاہیں گے، لیکن ایسے لوگوں کو آخر کار سامنا کرنا پڑے گا جہنم کی آگ کا، جس میں وہ برے حال میں اور دھتکارے ہوئے داخل ہوں گے۔ دوسری جماعت ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کے طلبگار ہیں، وسعى لها سعیھا، اور وہ اس جیسی کوشش بھی کرتے ہیں آخرت کی، وهو مؤمن، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، فاولئک کان سعیھم مشکورا، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی کوششیں کامیاب ہوگی۔ دیکھیے اوپر آیت میں یہ نہیں کہا وهو کافر، من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کا طلبگار ہو اور بشرطے کہ وہ کافر ہو تو اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ رچن جس طریقے سے جہنم میں کافر جائیں گے ایسے مومن بھی جا سکتے۔ اوپر کافر کی شرط نہیں لگائی، لیکن نیچے جہاں جنت کی شرط آئی، آخرت کی کامیابی کی شرط آئی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی وہ مؤمن، کیا؟
تین چیزیں کامیابی کا اصول یاد رکھیے، یہ بڑی معیاری زبردست قسم کی آیت ہے۔ سب سے پہلے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں کتنی چیزیں، سب سے پہلے انسان آخرت کا راہی بن جائے، یتواننچ کوشر پر مسافر بن جائے، آخرت کی راہ پر چل پڑے۔ من اراد الآخرت، آخرت کا طلبگار ہو۔ آخرت کا مطلب آخرت کی کامیابی کا، اور آخرت کی کامیابی کا مطلب اللہ کی رضا جوئی کا۔ تو سب سے پہلے انسان کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے خوش کرنا ہے، مجھے جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ وسعی لہا، تو کیا صرف یہ تو کسی کو پوچھو کہ جنتشی گا سن جنتس ہرا، کیا دی جواب؟ جنتسی ونہ ہرا، کیا ونے جنتسی، گویا کہ ارادہ تو سب کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ارادوں سے کام نہیں چلے گا۔ وسعی لہا، پھر وہ کوشش کرے، کیا کوشش کرے۔ معلوم ہوا کہ صرف ارادوں سے، آرزوؤں سے کامیابیاں نہیں ملا کرتی جب تک کہ انسان کوشش نہیں کرے گا۔ کیا مطلقاً کوشش کافی ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے سعیہا، جیسی کوشش اس کو کرنی چاہیے ویسی کوشش۔ ایک انسان بولتا ہے جی میں ایگزام کے لیے محنت کر رہا ہوں، لیکن ایگزام کے لیے وہ والے کوشچنس نہیں دیکھ رہا ہے جس کے آنے کے زیادہ چانسز ہیں، بلکہ وہ مقدمہ دیکھ رہا ہے کتاب کا، وہ فہرست انڈیکس وغیرہ دیکھ رہا ہے، وہ دیباچہ دیکھ رہا ہے، آخر کا پیج دیکھ رہا ہے، یا کچھ ادھر ادھر کے مصنف کے حالات پڑھ رہا ہے، مضمون کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا وہ کوشش تو کر رہا ہے، لیکن وہ کوشش کسی کام کی، وہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سعیہا، جیسی کوشش اس کو کرنی چاہیے۔ وہو مومن، اور چوتھی شرط وہ صاحب ایمان بھی ہو۔ اب میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ کروں۔ ایک انسان ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیمار ہے وہ، اور نسخہ ڈاکٹر اس کو لکھ کے دیتا ہے یہ دوائیاں کھانا، اس کو تکلیف ہے، لیکن وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے، دوائی نہ کھائے۔ کیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایسے ایک انسان چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، انسان چاہتا ہے جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤں، لیکن اعمال نہ کرے، گناہوں سے نہ بچے، جنت میں جا سکتا ہے؟ دوزخ کی آگ سے بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے سعی، کوشش کی، اب دوائی کھانی شروع کی، تو کیا ایک ہی ساتھ 10 ٹیبلٹیں پہلے دن کھا لو؟ سعیہا نہیں، بلکہ جیسی کوشش اس کو کرنی چاہیے تھی۔ علماء نے کہا کہ ہر عمل مطابق سنت ہونا چاہیے۔ سعیہا کا مطلب، سعیہا کا مطلب ہر عمل مطابق سنت ہونا چاہیے۔ وہ 4 نمازوں کے بجائے، 4 رکعتوں کے بجائے 8 رکعتیں پڑھے، وہ 2 رکعتوں کے بجائے 3 پڑھے فجر کے اندر، تو سعیہا مطابق سنت ہوئی اس کی نماز؟ نہیں۔ وہ خوشیاں ان مواقع پر منائے جن مواقع پر منانے کا حکم نہیں، وہ غم ان مواقع پر منائے جن مواقع پر اس کو منانے کا حکم نہیں، گویا کہ زندگی شریعت کے مطابق نہیں گزار رہا ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ مومن، اگر ایمان بھی ہو ساتھ میں تب جا کر اس کا عمل، اور اخلاص بھی ہو ساتھ میں تب جا کر اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا باعث ہوگا۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، یہی ہیں وہ لوگ جن کی کوشش رائے گاہ ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ خلاصہ کلام، اگر آپ آخرت کے راہی ہیں، آخرت کے طلبگار ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر طلب پیدا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، پھر عمل کرنا چاہیے، عمل مطابق سنت ہونا چاہیے، ایمان اور اخلاص کی دولت ساتھ میں ہونی چاہیے، تو کامیابی کو پا سکتے ہیں، نہیں تو کامیابی کو پانا ناممکن ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم سبھی کو نواز رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، آپ کے رب کی عطا میں سے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، آپ کے رب کی نوازشیں بند نہیں، یعنی دنیا کے اندر دولت صاحب ایمان کو بھی ملے گی اور صاحب کفر کو بھی ملے گی، اس میں کسی کے لیے خاص کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ ان کو ملے گی ان کو نہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے تو صحیح کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی دنیا کے اندر۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت درجوں کے لحاظ سے بھی بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بڑی ہے۔ یہاں سے آگے کا ایک مضمون دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ تقریباً 15 احکام بیان کریں گے، اور یہ احکامات ایسے زبردست ہیں کہ جو شخص ان کو اپنا لے امید ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب سے پہلا حکم انگلیوں پہ گنتے جائیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ سنا دیا آپ کے رب نے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی، یعنی پہلی چیز توحید پہ ڈٹ جائیے، ثابت قدم رہیے، شرک کے نزدیک بھی نہ جائیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ آپ بیٹھے رہ جائیں گے بدحال اور بے یار و مددگار۔ مذمومن
بدحال اور مخذولاً بے یار و مددگار بیٹھے رہ جائیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلا حکم عبادت صرف اللہ کی، دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائیں تیرے ہوتے ہوئے وہ بڑھاپے تک، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما ان کو ڈانٹنا نہیں، وقل لہما قولا کریما اور خوب ادب سے ان کے ساتھ بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل اور جھک جانا ان کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی سے، وقر رب من الرحمت وقر رب ارحمہما اور دعا کرنا میرے رب ارحمہما ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی چھوٹے حالت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ندائی، موسیٰ سنبھل کے چلنا، آج تک جن راہوں پہ تم چلا کرتے تھے ماں کی دعائیں قدم قدم پہ ساتھ ہوتی تھی، آج تمہاری ماں دنیا میں نہ رہی، منشی نے کہا دعا دینے والا از کہاں تھے، وہی ماں جس نے ایک زمانے میں صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کیا تھا، آج تمہیں دعا کرنے والا پیچھے سے کوئی نہیں۔ ان ماؤں کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، ان کی قدریں تب آتی ہیں جب انسان کی نگاہوں سے یہ اوجھل ہو جایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور جھک جاؤ تم ان کے سامنے، جناح الذل نیاز مندی کے ساتھ، من الرحمت عاجزی سے، یعنی پوری فرما برداری کے پر، جیسے کہ ایک پرندہ اپنے پر کو بچھا دیتا ہے، اسی طریقے سے تم اپنے پروں کو بچھا دو اپنے والدین کے ساتھ، وہ تمہیں ذبح کر دیں، تمہیں زندہ چھوڑیں یا جو چاہیں کریں، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی بچپنے کے عالم میں۔ ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی طرف ایک بار شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ کوئی 100 بار دیکھے تو کیا 100 حجوں کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں 100 حجوں کا ثواب ملے گا، والدین کی طرف جو شفقت اور ہمدردی کی نگاہ سے دیکھے گا۔ قرآن نے یہ کہا لا تقل لہما اف، خصوصاً بڑھاپے کے عالم کے اندر والدین تمہارے محتاج، جیسے کہ بچپن میں تم والدین کے محتاج تھے۔ لا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا، یعنی ماں باپ کبھی کام کہتے ہیں بچے انسان اف، ستم انہوں زبان سے تو نہیں بولتے لیکن قرآن نے کہا یہ اف تک مت بولو، پھر ڈانٹنا یا پھر آگے سے جھڑکنا، قرآن نے کہا لا تنہرہما، ڈانٹنا تک نہیں، دور تک نہیں، زور سے بات نہیں کرنا، اور کیسی بات کرنا؟ قل لہما قولا کریما، خوب ادب کے ساتھ بھلی بات، اچھی بات کرنا ان کو، خصوصاً جب کہ وہ بے سہارا ہو جائیں اور برداشت ان کا ختم ہو جائے۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ برداشت ختم، بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ یاداشت ختم، بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ قدم قدم پر وہ بچوں کو ڈانٹے گا۔ فرمایا کہ نہیں، تمہیں اپنے والدین کے سامنے آگے سے اف تک نہیں کرنا ہے، اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا ہے، یہ تمہارے لیے جنت ہے، ہما جنتک و نارک۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے رب خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک بن کر رہو گے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والے ہیں۔ حکم نمبر 3 وآت ذی القربى، اگر ان کو الگ الگ جوڑا جائے اوپر والے احکامات کو تو پھر تو یہ بہت سارے احکام آگے، لیکن مطلقاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ذیل میں سب کو لیا جائے تو پھر یہ اب تیسرا حکم آت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین اور مسکینوں کو ان کا حق دو، غریبوں کو اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو ہے اپنے رب کا ناشکرا، وکان الشیطان لربہ کفورا۔ یہاں پر رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم آیا۔ ایک زکوٰۃ ہے، وہ تو حق اللہ ہے، وہ تو آپ کو دینا ہی، اس کے سوا بھی اگر آپ کے رشتے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمانے پر قادر نہیں، آپ کے رشتے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمانے پر قادر نہیں، مثلا بیٹی کو طلاق ہوگی اور آپ کے پاس واپس آ جاتی ہے، پھوپھی بہن کو طلاق ہوگی واپس آپ کے پاس آ جاتی ہے، اب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، تو واجب لکھا ہے فقہا نے کہ تمہاری ذمہ ہے ان ایسے لوگوں کی کفالت کرنا،
رشتہ داروں کے اندر بھی، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر حقوق ہیں۔ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، ہمسایہ بھوکا اور آپ کہتے ہیں میں نے تو رمضان میں زکوٰۃ دے دی، مجھ پر کوئی فرض نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ مومن نہیں جو خود شکم سیر ہو کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، وجارہ جائع، سوچنا مسلمان کہتے ہیں۔ والمسکین وابن السبیل، اور فضول خرچی نہ کرنا۔ تبذیر کہتے ہیں کہ انسان مال کو ناجائز راستے میں خرچ کرے۔ مثلا کوئی انسان شراب پیتا ہے، لا تبذر تبذیرا، تو یہ پیسہ ضائع کر رہا ہے اور فضول خرچی کر رہا ہے۔ اللہ کے یہاں اپنے ایک ایک روپے کے متعلق سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ان مالہ من این اکتسبت فیما انفقت، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے قیامت کے دن۔ لا یزال قدم ابن آدم، جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا۔ اور اگر مال کو جائز راستے میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے تو شریعت اس کو اسراف بولتی ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ مثلا خاندرس میں سے 500 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 25 قسم کے کھانے، ڈیکوریشن پر 10 لاکھ خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ کیا؟ یہ تو اسراف ہے نا۔ ٹھیک ہے، جائز حد تک تم خرچ کرتے تو درست تھا، لیکن ناجائز حدود میں خرچ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر آپ ان سے پہلو تہی کریں ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی روزی کے انتظار میں جس کے آپ امیدوار ہیں، تو فقل لہم قولا میسورا، آپ ان سے کہیں نرم بات۔ یہ کیا مطلب؟ اگر کبھی آپ کے پاس کوئی سائل آئے اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس وقت آپ تو ریزن پہلو تہی کر رہے ہیں، یعنی اس کو صدقہ نہیں دے رہے ہیں۔ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور دوں گا۔ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، تو فقل لہم قولا میسورا، آپ کے پاس پیسہ نہیں تو ان کو ڈانٹیے مت، دفنے رہتے تانگزوشون مت بچوئنو، نہیں 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 نہیں، بلکہ کیا آپ ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں، جیسا کہ ہمارے یہاں کشمیر کا بہت اچھا معاشرہ ہے، اشورن معاف تھیو، کیا اس دبن معاف تھیو، تو اس میں ساتھ ساتھ اچھی بات یہ بھی کہ آپ اس کو یہ کہیں ابھی نہیں بعد میں آنا، اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں تاریخ کو آ جانا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ ترجوہا فقل لہم قولا میسورا ولا تجعل یدک مغلوظۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو بند نہ کر دو، باندھ نہ دو اپنے گردن کے ساتھ ملا کر، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ مکمل طور پر کھول دو، فتقعد ملوما محسورا، پھر آپ ملامت کا نشانہ بنے ہوئے خالی ہاتھ بیٹھے رہ جائیں گے۔ یعنی صدقہ اور خیرات کرنے کے اندر اصول کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر یہ چیز سمجھا دی کہ کوئی انسان اگر اپنے ہاتھوں کو یوں بند کر رکھے گا تو وہ انسان صدقہ کر سکتا ہے؟ چاندہ سے کیا ترائیت ہے کہ نہ ترائیت؟ جب وہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو صدقہ بھی نہیں کر سکتا۔ کنایا ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے بند کر کے رکھو، مطلب بالکل بخیل اور کنجوس بن کر بھی مت رہو۔ تو پھر کیا مطلب؟ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دو، پت منگیو کرائے تھی بیس شام سے اس نے بد فول سویت منگیو بیس؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، لا تبسطھا کل البسط، مکمل طور پر اپنا ہاتھ بھی مت پھیلا دو کہ بعد میں تمہیں خود ہی افسوس ہونے لگے کہ میں نے صدقہ کیوں کیا، اب کھانے کے لیے خود مجھے کچھ نہیں رہا۔ ہاں، اما عائشہ جیسا کسی کے پاس ایمان ہو تو سبحان اللہ کیا کہنے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 1 لاکھ درہم بھیجے اور سارے کے سارے خرچ کر دے۔ افطاری کا ٹائم آیا، باندی سے بولا کچھ لاؤ کھانے کے لیے، اس نے کہا میں کیا دوں، تو سارا اپنے صدقہ کر دیا۔ کہا پھر بولا کیوں نہیں تھا 1 درہم تم بھی رکھ لیتے گوشت کے لیے، گوشت کے لیے تھوڑے سے پیسے تم بھی رکھ لیتے۔ ان کا جیسا کوئی ایمان ہو جنہیں افسوس نہ ہو خرچانے کے بعد تو الگ بات ہے، لیکن عموماً انسان کی جو دماغی ویلیو ہے، ایمانی ویلیو ہے، جو لیول ہے وہ کمزور ہے۔ جب یہ لیول ہی کمزور ہے تو ہوگا یہ کہ اگر آپ نے سارا صدقہ کر دیا، بعد میں خود آپ کو ضرورت پڑ گئی تو اس وقت آپ پچھتائیں گے، ہائی میں نے کیوں صدقہ کیا۔ اور صدقہ کرنے کے بعد پھر پچھتانا اچھی چیز نہیں جو اللہ کے راستے میں دی، اس لیے پہلے ہوش سے رہنا، اتنا ہی خرچ کرنا کہ پھر خود تمہارے پاس اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے گزر بسر کے لیے بھی کچھ رہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، یقیناً آپ کا رب روزی پھیلاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کی خوب خبر
رکھنے والے ہیں، اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو قتل نہ کر دو روزی کے کم پڑ جانے کے اندیشے سے، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی، ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یقیناً ان کا قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ عرب کے اندر ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد کو ذبح کر دیتے تھے اس اندیشے سے کہ کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے۔ خصوصاً قبیلہ مضر اور ربیعہ وغیرہ کے اندر یہ تباہ کن عادت تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا تم کون سے رزاق ہو گئے کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو کہ ہم ان کو کھلائیں گے اور پلائیں گے؟ رزاق تو اللہ کی ذات ہے، تم اپنے آپ کو خدا کب سے سمجھنے لگے؟ تو روزی کے کم پڑ جانے کے اندیشے سے، روزی میں مکان بھی آتا ہے، روزی میں کپڑا بھی آتا ہے، روزی میں تعلیم بھی آتی ہے، روزی میں کھانا پینا بھی آتا ہے، اس اندیشے سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اگر یہ اس زمانے کے اندر یہ حکم تھا تو کیا دور حاضر کے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے؟ آج برتھ کنٹرول سسٹم کے ذریعے سے جو بچوں کو ہم دو، ہمارے دو، یا دو سے معافی ایک ہی کافی، اولاد کو ماں کے پیٹ کے اندر قتل کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ۔ کل ہی آپ کے سامنے تفصیل آئی کہ بعض ریاستوں کے اندر لڑکیوں کی شرح پیدائش 850 آ گئی 1000 کے مقابلے میں۔ اگر مرد 1000 ہیں تو عورتیں 850 رہ گئی، بعض میں تو 600 تک آ گئی۔ اتنی زیادہ لڑکیوں کی شرح پیدائش کم کیوں ہو رہی ہے؟ ایک تو کچھ وجوہات وہ آئی، اور ایک ہے کہ پالے گا کون، یہ چیزیں بھی ہیں۔ نحن نرزقهم، اللہ کہتے ہیں تم خدا نہیں ہو، ہم انہیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ ان قتلهم کان خطأ کبیرا، ان کا قتل کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، کتنی بھیڑیں ذبح ہوں گی ابھی عید پر، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں۔ کم پڑتی ہے؟ نہیں کم پڑتی، اللہ نظام چلا رہا ہے۔ کتے اتنے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، ایک ایک کتیا 6 کو پیدا کر رہی، وہ وہیں کی وہیں ان کی پاپولیشن وہ نہیں بڑھتی ہے۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ برا کام ہے اور انتہائی گندا راستہ ہے۔ شریعت نے صرف زنا کو نہیں حرام کیا، اللہ بچائے زنا کی جانب جانے والی جو راہیں ہیں ان راہوں کو بھی بنا کیا۔ اس لیے شروع میں شریعت نے کنٹرول بتا دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اور جو شخص مظلومانہ حالت میں قتل کر دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے، مقتول کے ولی کے لیے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قصاص لے، فلا یسرف فی القتل، لیکن وہ قتل کے اندر زیادتی نہ کرے، انہ کان منصورا، یقیناً اس کی بھی مدد کی جائے گی۔ دیکھیں شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے کسی کی جان لینا جائز نہیں، لیکن 3 صورتوں میں۔ نمبر 1، قاتل نے مقتول کو قتل کیا تو مقتول کے ورثاء کو یہ حق ہے کہ وہ قاتل کی جان لیں، لیکن خود نہیں، عدالت کے تھرو۔ قاتل مرتد ہو گیا تو اس صورت میں اسلامی حکومت کو یہ حق بنتا ہے کہ مرتد کو 3 دن تک دین اسلام کی دعوت پیش کی جائے، اگر وہ باز آتا تو ٹھیک، نہیں تو بجرم ارتداد، اسلام سے مکر جانے کے جرم میں اس کو مرتد قتل کر دیا جائے گا۔ جرم نمبر 3، کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں بھی حکم ہے کہ شریعت جو ہے اجازت دیتی ہے اسلامی سلطنت کو کہ اس ناسور کو زمین سے پاک کر دو اور اس کو قتل کر دو، اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، ان 3 جرموں میں۔ اب یہاں پر پہلی صورت کے بارے میں شریعت نے حکم بتایا کہ اگر قاتل نے مقتول کو قتل کر دیا تو مقتول کے ورثاء کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ قاتل کو قصاصاً قتل کریں، لیکن قتل کرنے کے اندر بھی وہ قاتل سے کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کرے، مثلا اس کا مسئلہ نہ کرے، پہلے ناک کاٹے، کان کاٹے، ہاتھ کاٹے، اس کو مارا پیٹا، کئی دن تک بھوکا رکھا پھر مارا۔ فرماتے نہیں، اس کی تمہیں اجازت نہیں، تم کو اگر قتل لینا ہے، قتل کرنا ہی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصاص کے اندر مثلیت ضروری نہیں۔ مثلا بالفرض کسی ظالم نے اس طریقے سے قتل کیا کہ کسی کے ہاتھ کاٹے، کان کاٹے، بازو کاٹے وغیرہ، اب قاتل کو بھی اسی انداز سے قتل کرو، امام صاحب فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں، بس صرف اتنا ہے کہ قاتل کو تلوار سے قتل کر دو، قصاص ادا ہو گیا۔ قاتل کے اندر، قصاص کے اندر مثلیت شرط ضروری نہیں۔ انہ کان منصورا، اگر کوئی قاتل کو مارتے مارتے اس پر زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قاتل کی بھی مدد کی جائے گی۔ کیوں؟ اگر یہ ابھی تک ظالم تھا، اب یہ کیا بن گیا؟
مظلوم بن گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ جو طلبہ ہیں وہ ترجمے کو غور سے سن لیں اوپر کی آیت کا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اگر کسی کو مظلومانہ حالت میں قتل کیا جائے، فقط جعلنا، ضمائر کو یاد رکھیں، پس ہم نے ولی مقتول کے ولی کو سلطاناً یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قصاص لے، فلا یسرف فی القتل، تو مقتول کا ولی جو ہے قتل کرنے میں اسراف نہ کرے، زیادتی نہ کرے، انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا بالتی ہی احسن، مگر ایسے انداز میں جو کہ بھلا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، واوفوا بالعہد، اور وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ اس کے سلسلے میں پیچھے احکامات آئے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر بھلے انداز کے اندر، یعنی یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، خواہ وہ کوئی مدرسے والے ہوں، خواہ وہ کوئی دارالعلوم والے ہوں، یتیم ٹرسٹ والے ہوں، یا کوئی چاچا ہو جس کی زیر کفالت اس کا بھتیجا ہو، فرماتے ہیں یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا۔ ہم نے تو اپنے اساتذہ سے بچپن میں یہی سنا ہے، اگر کسی نے بیت المال کا، مسجد کا، مدرسے کا، دارالعلوم کا 1 روپیہ کھایا، لاکھ نہیں، 1000 نہیں، 100 روپیہ نہیں، بلکہ کتنا، وہ 1 روپیہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور پھر احادیث میں باضابطہ یہ مضمون ملا کہ مال غنیمت جو قوم کا مشترکہ مال تھا، ان میں سے اگر کسی صحابی نے معمولی سی دھاگے کا ایک اتنا سا حصہ لیا یا جوتے کا تسمہ تک لیا، اللہ کے رسول نے کہا شراکم من نار، یہ دوزخ کا تسمہ ہے، یعنی تم کو اس ایک تسمے کے لینے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ حالانکہ وہ قوم کا عمومی مال ہوتا ہے، مالداروں کا حق ہوتا ہے اس میں، اس سے زیادہ جو مال ہے وہ کون سا ہے؟ بھیانک و یتیم کا مال ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو، خواہ بندے سے کیا گیا وعدہ ہوئی اللہ سے، وعدے کے بابت کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ان العہد کان مسئولا، ایک وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ تجھے ہی رب مانیں گے، اور ایک وعدہ جو تم مخلوق سے کرتے ہو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وعدے کا پورا کرنا یہ قضاً اور امانتاً، قضاً اور دیانتاً واجب ہے اور یا واجب نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بعض فقہا کا یہ کہنا ہے، دیکھیں کہ وعدے کا پورا کرنا اخلاقی لحاظ سے واجب ہے، لیکن اگر کوئی وعدہ پورا نہ کرے تو اس صورت میں اس سے باز پرس نہیں کی جا سکتی، اس پر تاوان عائد نہیں کیا جا سکتا، یہ بعض فقہا کا یہ کہنا ہے۔ قضاً اس پر کسی بھی قسم کی کوئی سزا عائد نہیں کی جا سکتی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ وغیرہ، غالباً امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں نہیں، وعدے کا پورا کرنا قضاءً بھی واجب ہے، اور اگر کسی نے وعدے کو پورا نہیں کیا تو اس سے عدالت باز پرس کر سکتی ہے۔ اس کی مثال، گورنمنٹ نے آپ کو ٹھیکہ دیا اور آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہ ہاسپٹل بنا دو، اور ہاسپٹل بنانے کے بعد ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کر دیں گے، یہ گورنمنٹ نے آپ سے وعدہ کیا، آپ نے ہاسپٹل بنا دیا، گورنمنٹ بعد میں کہتی ہے کہ بکیز دمائی آئے تو گئی، کہتا کیا کہتا، وعدہ کیا تھا، کسی نے وعدہ کیا کہ میں آپ سے اتنا مال خریدوں گا، آپ نے وہ مال تیار کیا، اب وہ وعدے سے مکر جاتا ہے۔ اس لیے فتویٰ بھی اسی بات پر ہے کہ وعدے کی تکمیل نہ کرنے پر قضاءً باز پرس کی جا سکتی ہے، زمان، تاوان اور ڈنڈ عائد کیا جا سکتا ہے، نہیں تو لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ناپ تول کو پورا کرو، اذا کلتم، جب تم ناپو، وزنوا، اور تم تولو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور یہی انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ تفصیلات اس کی بھی بارہ آئی۔ الکیل کسے بولتے تھے عربی کے اندر؟ کیل عربی میں بولتے تھے اس زمانے کے اندر تولنے کا رواج کم ہوا کرتا تھا، ناپنے کا رواج زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آپ نے دکاندار سے چاول خریدا، گندم خریدا تو وہ تول کے نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس مخصوص برتن ہوا کرتے تھے سائز کے، انہی برتنوں کو بھر بھر کر دیا جاتا تھا۔ عربی میں اسی کو کیل بولا کرتے تھے۔ جب بھی ناپ کر دو برتنوں سے تو پورا پورا کر کے دو، وزنو، اور جب تم تولو تو پورا پورو۔ اب اس میں ضمناً وہ ناپنا بھی آئے گا جیسے کہ ہم لوگ کپڑے کو ناپتے ہیں، زمین کو ناپتے ہیں، کسی کا حق کھانا درست نہیں۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ایک حدیث ہے، جس شخص نے کسی کی 1 گز زمین دبائی، کتنی؟
کل قیامت کے دن 7 زمینوں کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا اور وہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں پائے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کی تمہیں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. لا تقف ما لیس لک بہ علم. ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، کل ذالک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. انسان کیا ہوتا ہے کہ کانوں سے کوئی بات سنی اور تحقیق کے بغیر اس پر عمل شروع کر دیا. کانوں سے کوئی بات سنی اور تحقیق کے بغیر اس پر عمل شروع کر دیا. شریعت کا یہ حکم نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم کانوں سے کوئی بات سنو تو اس کی خوب اچھی طریقے سے تحقیق کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے تو اس کی باتوں پر ویسے ہی دستی عمل نہ کرو، تحقیق کر لو. کہیں تم کسی نادانی کی وجہ سے جہالت کسی جرم میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، نادانی میں کسی قوم پر حملہ نہ کر بیٹھو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ گے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. خصوصاً دین کے معاملے میں جب آپ کو کوئی بولے حدیث ہے، کیا بولے کوئی، آپ نے مان لیا چپ چاپ کر کے، بھائی تحقیق کر لو چھاتی واقعتاً کے نا راہ چاکا مسئلہ بیان کرن. مائکروسکوپ کے ذریعے سے اس نے اسٹرابیری کو دیکھا، اس میں اس کو کچھ کیڑے نظر آئے، جراثیم نظر آئے. آج معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسٹرابیری کو کیوں حرام کیا تھا. بڑی دستار لگا کے، ٹوپی لگا کے لوگوں نے بھروسہ شروع کر دیا. حالانکہ اسلام میں کوئی اسٹرابیری حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہوا؟ بغیر تحقیق کے کسی کی بات کو ماننا. کسی نے آپ کو بول دیا کہ فلاں چیز حرام ہے، تم نے مان لیا. کسی نے بول دیا فلاں چیز حلال ہے، تم نے مان لیا. کسی کے کہنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ خود بھی تحقیق کر لیا کرو کہ ایم ون یہ چھاتی ٹھیک یا یہ شو غلط. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور زمین کے اندر نہ چڑھو تم اکڑ کر. انك لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہیں تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. کل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ہر بری بات، یہ جو جتنے اوپر آپ کے سامنے احکامات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ بری چیزیں بھی ہیں، مثلا زنا، قتل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان میں سے ہر بری بات تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. خواہ وہ قتل ہو، خواہ وہ زنا ہو، خواہ وہ اولاد کو قتل کرنا ہو، خواہ وہ بخل ہو، خواہ وہ وعدوں کا توڑنا ہو، خواہ وہ غریبوں کا مال ہڑپ کرنا ہو، خواہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرنی ہو. ان میں سے ہر بری بات تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. کل ذالک، مشکل ترجمہ اس لیے بار بار کر رہا ہوں میں، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان اوپر کے احکامات میں سے ہر بری بات تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ جتنے احکامات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یہ ان چیزوں میں سے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کے حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہرانا، ورنہ فتلقی فی جہنم، ڈال دیے جاؤ گے جہنم کے اندر، ملومن درا حالے کے ملامت کیے ہوئے ہوگے اور مدحورن دھتکارے ہوئے. افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے چون لیا تمہارے لیے بیٹوں کو؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور بنایا فرشتوں کو بیٹیاں. مشرکین یوں کہا کرتے تھے کہ رسول یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. اور مصیبت یہ کہ اپنے لیے کہتے تھے اچھی چیز، اولاد بیٹے ہمارے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی، خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو گویا کہ حقیر چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے تھے.